ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جب تم بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہیں کسی کی روح نکالتے وقت اس پر بہت ترس آیا ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا، اے میرے رب، مجھ کو بس 2 بندوں کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح کبھی بھی نہ نکالتا، ان 2 بندوں کی جان نہ نکالتا۔ اے میرے رب، میں نے تیرے حکم کی تکمیل تو کر دی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بہت ہی دکھ ہوا ہے کہ میں نے ان کی جان کیوں قبض کی ہے۔ وہ 2 لوگ ماں اور بیٹا تھے۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے، اے میرے مالک، ایک دفعہ ایک بیچ سمندر ایک کشتی تباہ ہو گئی جس میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کو بچہ ہونے والا تھا۔ بحری بیڑا ڈوبنے سے کچھ ہی لمحے پہلے اس عورت نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ وہ عورت جہاز کے ڈوبنے کے خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ عورت جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی۔ تختہ دریا میں ادھر ادھر بہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ماں اور بیٹا اس پر بے ہوش لیٹے ہوئے تھے۔ اے میرے رب کریم، اچانک مجھ کو تیرا حکم ہوا کہ جا کر ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے فوراً ہی آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں پڑا رہا۔ وہ تختہ تیرتا ہوا کئی دن بعد کنارے کو جا لگا۔ میرے لیے پریشان کن حالت یہ تھی کہ ماں تو مر چکی ہے، لیکن بچے کا کیا حال ہوگا؟ بچہ ایک تختے پر سوار ہے۔ وہ تختہ پانی میں ادھر ادھر تیر رہا ہے۔ اس تختے کو نہ کوئی یقین ہی نہ تھا کہ کب پانی کی لہروں میں آ کر الٹ جائے۔ بچے کے لیے نہ کوئی کھانے پینے اور خیال رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ دریا کے کنارے کافی زیادہ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے کہ ان میں سے کسی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے تختے کو کھینچ کر لایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ماں مری ہوئی ہے لیکن بچہ زندہ ہے۔ دھوبیوں نے اس بچے کو اپنے سردار کے پاس پیش کر دیا۔ دھوبی کے سردار کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سردار نے جب بچے کو دیکھا تو وہ بچہ بہت ہی پیارا تھا۔ سردار بے اولاد تھا، اس نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن جب اپنے محلے کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا کہ اچانک ہر طرف سے شور کی آوازیں آنے لگیں کہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ بادشاہ کے نام سن کر یہ لڑکا تو وہاں ہی کسی ٹھیلے کے پاس چھپ گیا، لیکن دوسرے سب بچے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ بچہ بادشاہ کے لوگوں اور بادشاہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب بادشاہ اور اس کا لشکر گزر گیا تو کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کو پکڑنے کے لیے وہاں بادشاہ کے لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے کی نظر رستے پر گری ایک پٹوالی پر پڑی۔ جب اس پیادے نے اس کو کھولا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، دیکھو مجھے سرما ملا ہے۔ اس پیادے نے اپنے ساتھیوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے سرما ملا ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لوں۔ میری آنکھیں درد میں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ سرما لگانے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے دوسرے دوستوں نے کہا، آپ کو رستے سے گری ہوئی چیز کو اٹھا نہ لینا چاہیے تھا۔ اگر تم نے کوئی چیز اٹھا ہی لی ہے تو اس کو بغیر آزمائے تم آنکھوں میں کیسے ڈال سکتے ہو؟ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ سرما فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے دے۔ یہ سن کر پیادہ ادھر ادھر نظر مارنے لگا۔ ان کو وہی بچہ نظر آیا جو ٹھیلے کے پاس چھپا ہوا تھا۔ اس پیادے نے اس بچے کو بڑے پیار محبت سے کہا، بیٹا میرے پاس آؤ، میں آپ کی آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں، تمہاری نظر بہت ہی تیز ہو جائے گی۔ اس بچے کی سرموں میں آنکھوں میں آنکھ لگا دیا۔ جب شداد اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا تو اس کا نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس کو زمین میں چھپی ہوئی چیزیں بھی صاف اور شفاف نظر آنے لگی۔ یہ لڑکا بہت ہی چلاک تھا۔ وہ بہانے کرتا ہوا رونے لگا، اے ظالمو، تم نے یہ میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے؟ ہائے میں اندھا ہو گیا، ہائے میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ شداد نے کہا، میں بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر آپ کی شکایت کروں گا کہ تم سب نے مل کر میری بینائی چھین لی ہے۔ جب پیادوں نے اس بچے کی زبان سے لفظ سنے تو وہ بادشاہ کو شکایت ہونے کی ڈر سے یہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے سرما یہاں ہی پھینک دیا اور ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گئے۔ شداد پیادوں کی یہ حرکت دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ لڑکا سرما لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے سارا قصہ اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس کے باپ نے کہا کہ ہم نے رات کو اپنے مزدور دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ جس جگہ بھی آپ کو کوئی خزانہ نظر آئے گا تو تم نے ہم کو آگاہ کر دینا ہے، ہم وہاں سے کھود کر اس کو خزانے نکال لیں گے۔ اسی طرح وہ رات کے وقت جاتے اور جہاں جہاں خزانہ ہوتا اس کو کھود کر لے آتے تھے۔
اس طرح چند دنوں کے اندر ہی بے شمار خزانہ شداد نے اپنے باپ اور مزدوروں کے ساتھ مل کر اکٹھا کر لیا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا آیا کہ یہ خود سردار بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس نے بادشاہ سے بادشاہت چھین لی۔ یہ شداد تھا، یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تخت پر مر گئی تھی۔ یہ تنہا دریا کی لہروں میں جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا عروج آیا تو اس نے کہا ایک ایسا شہر تعمیر کیا جائے جس کی ساری اینٹیں سونے چاندی کی لگائی جائیں، جس میں ایک اعلیٰ قسم کا باغ ہو، جس میں دنیا کی ہر چیز موجود ہو۔ اس شہر کو اس نے اللہ پاک کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا میں ہی جنت بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ جب شہر مکمل تعمیر ہو گیا جو اس نے جنت نما بنایا تھا تو اس نے سوچا میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آؤں۔ وہ اس شہر کو دیکھنے کے لیے دروازے تک ہی گیا تھا کہ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بندے کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے اپنے رب کے حکم سے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کو یہ موقع بھی نہ دیا کہ اپنے شہر اور باغ کو ایک نظر دیکھ سکے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے میرے رب کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے ہوئے بھی مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ ملک الموت نے کہا ہے میرے خدا، یہ شخص اتنا بڑا شہر تیار کرنے کے بعد اس کو دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں دریا میں دم توڑ چکی تھی۔ اس نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، میرے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے میں نے اس کی خود ساختہ جنت کو دیکھنے کے لیے قدم بھی نہ آگے بڑھانے دیا۔ بے شمار تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو دنیا والوں کی نظروں سے ہٹا دیا، مگر کبھی کبھی اس شہر کے ارد گرد کے لوگوں کو اس جگہ پر چمکدار روشنی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اسی شہر کی روشنی ہے۔